اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ثالثا شروط الظرف والمصدر ولا يجوز نیابت الظرف والمصدر الا بثلاثة شروط. مصنف نے ذکر کیا تھا کہ جب فاعل کو حذف کر دیا جائے تو اس کی جگہ پر آپ مفعول بہ کو لا کر اس کا نائب بنا سکتے ہیں. پھر کہا کہ جو احکام فاعل کے ہیں وہ سارے اس پر لاگو ہوں گے. پھر وہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا کہ بھئی اگر نائب فاعل کی جگہ پر مفعول کو تب رکھیں گے جب مفعول بہ موجود ہو، لیکن اگر مفعول بہ نہ ہو تو مصنف نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس کے ساتھ یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی. اور وہ مشکل حل کیسے کی کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ اس طرح حل کرتے ہیں کہ وہاں پر تین چیزوں میں سے کوئی ایک رکھ سکتے ہیں، ظرف رکھیں، جار مجرور رکھیں یا مصدر رکھیں، مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. تو آج ایک اور سوال ہے اور اس کے جواب میں تقریباً سارا درس ہوگا کہ یہ جو ہم ظرف اور مصدر کو جار مجرور کو جو رکھ رہے ہیں کیا یہ نائب واقع ہو سکتے ہیں اس فاعل سے مطلقاً یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ مطلقاً بغیر شرط کے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ظرف کب ہوگا، مصدر کب نائب ہوگا، ان کے لیے شرائط ہیں. یعنی ظرف کو اگر آپ نائب فاعل بنا رہے ہیں، فاعل کی نیابت دے رہے ہیں، یا اس جار مجرور کو مصدر کو، تو پہلے مصنف ذکر کرتے ہیں کہ جب ظرف اور مصدر جار مجرور کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ظرف اور مصدر اگر یہ فاعل کا نائب واقع ہوں، یعنی نائب فاعل واقع ہوں، تو اس صورت ان کے تین شرائط ہیں. یہ تین شرائط پورے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک دو کم زیادہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ مصنف نے ظرف اور مصدر کو نائب فاعل بننے کے لیے مشروط کر دیا ہے کہ یہ شرائط پورے ہونے چاہیے. وہ تین شرطیں ہیں، انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے. عبارت پڑھتے جاتے ہیں اور ان کو حل کرتے جاتے ہیں. شروط الظرف والمصدر، مصدر اور ظرف کے شرائط، یعنی یہ نائب فاعل کب واقع ہوں گے اس کے شرائط. ولا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، نیابت الظرف والمصدر، کہ آپ ظرف اور مصدر کو کیا کریں، نائب بنائیں. کس کا؟ فاعل کا. لیکن الا بثلاثت شروط، مگر ان کے تین شرائط جو ہم بیان کریں گے وہ مکمل ہو تو پھر آپ بنا سکتے ہیں ظرف اور مصدر کو نائب فاعل. احدھا، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان یکون مختصا، کہ یہ مختص ہونا چاہیے. یعنی کون مختص ہونا چاہیے؟ یہ ظرف یا یہ مصدر، یہ مختص ہو تو ہی آپ اس کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ یہ مختص ہو، مطلق نہ ہو؟ کہتے کہ اگر مثلا ظرف میں آئے، ظرف کے دو قسمیں، ایک ہوتا ہے ظرف عام، دوسرا ہے ظرف خاص. ظرف عام مثلا مکان، کوئی بھی مکان، اور ظرف خاص یعنی مسجد، مثلا ایک مکان ہے لیکن وہ خاص مکان، مسجد خاص مکان ہے. تو یہ تو اس طرح یہ مصدر ہے، یہ بھی مطلق مصدر نہیں بلکہ مصدر بھی خاص. مصنف سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قاعدہ بتائیں ہمیں جس سے ہم ان کو خاص کر سکیں یا خاص سمجھ سکیں. یعنی کس طرح ہم یہ سمجھیں گے؟ آپ کوئی ایسا قاعدہ بتائیں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو مصدر ہے یہ خاص ہے، یہ جو ظرف ہے یہ خاص ہے. تو ہم یہ قاعدہ بنا لیں گے کہ یہ خاص ہے مصدر یا یہ ظرف خاص ہے، لہٰذا ہم اس ظرف کو یا اس مصدر کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں. اگر آپ مطلق یہ کہہ سکیں کہ بھئی جو خاص مصدر ہوگا، خاص ظرف ہوگا، وہ واقع ہو سکتا ہے نائب، جو خاص نہیں ہوگا واقع نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ہمارے لباس نہیں ہوگا. مصنف کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو ایک ایسا قاعدہ دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مصدر اور
ظرف ان کے مخصوص ہونے کے لیے آپ کے لیے صرف یہ چیز کرنا ہی کافی ہے، کیا کہ آپ ان کے لیے وصف لائیں، صفت لے کر آئیں. یعنی مثالوں میں یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. مثالیں بالکل واضح ہیں کہ ایک ہے ظرف عام، لیکن اگر اس ظرف عام کی آپ صفت لے کر آئیں گے تو وہ آٹومیٹکلی صفت کے ساتھ خاص ہو جائے گا، لہذا وہ ظرف خاص کہلائے گا. اس طرح مصدر میں بھی یہی ہے، مصدر مطلق ہوگا، اگر اس کی کوئی صفت لگا دیں گے تو وہ مصدر خاص بن جائے گا. لہذا مصدر جب خاص اور ظرف جب خاص بن جائیں گے تو اس صورت میں آپ اس کو نائب بنا سکتے ہیں. یہی ہے، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. احدھا، پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون مختصن، یہ مختص ہونے چاہیے، یعنی مصدر اور ظرف مختص ہوں گے تو نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں. اچھا، فلا یجوز، یہ جائز نہیں کہنا کہ زور بضرب، ماری گئی ضرب. کون سی ضرب، کس طرح کی ضرب، یہاں پر آپ اس کو مخصوص کریں گے. مثلا ضرب شدید، زوردار ضرب لگائے گی تو یہ زوردار صفت آ گئی، تو لہذا ضرب شدید کہا تو یہ کیا ہے، ضرب شدید نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے. اکیلا ضرب تھا نہیں واقع ہو سکتا تھا، ضرب شدید ہوا، صفت شدید اس کے ساتھ مل گئی، خاص ہو گیا مصدر، یہ ہو سکتا ہے. خود نیچے بتائیں گے. ولا، اور یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے، سیما زمن، کہ ایک زمانہ روزہ رکھا گیا. کون سا زمانہ، رمضان کا، شوال کا، کوئی زمانہ خاص بتائیں آپ کس زمانے میں روزہ رکھا گیا. ولا، اور یہ بھی کہنا جائز ہے کہ اعتکف مکان. اچھا، ولا اعتکف مکان، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے، لعدم اختصاصها، کیونکہ یہ جتنی مثالیں آپ دی ہیں یہ خاص نہیں ہیں. مثلا پہلی مثال مصدر کی، وہ بھی خاص نہیں ہے. دوسری ظرف زمان کی، وہ بھی خاص نہیں ہے. تیسری ظرف مکان کی، وہ بھی خاص نہیں ہے. کسی مکان میں اعتکاف کیا گیا، کون سا مکان، کہاں، کس جگہ، کوئی معلوم نہیں ہے، خاص نہیں ہے. لہذا خاص نہیں ہے تو یہ نائب واقع نہیں سکتے. فَإِن قُلْتَ، لیکن اگر آپ یہ کہیں ضُرِبَ ضرب شدید، تو یہ درست ہے، کیونکہ ضرب کے ساتھ صرف ضرب نہیں ہے، مصدر کے ساتھ ایک صفت لگائے گی، شدید. کون سی ضرب، کہ جو شدید ہے. وسیم زمن طویل، طویل زمانہ روزہ رکھا گیا. صرف زمانہ، کس زمانہ، کتنا زمانہ، نہیں نہیں، یہ فقط زمن رکھتے یعنی ظرف عام ہوتا تو مشکل تھا، لیکن اب زمن طویل یعنی بہت طویل زمانہ روزہ رکھا گیا، درست ہے. وَأْتُكِفَ مکان حسن، کہ اچھی جگہ پر، یہ اچھی جگہ دیکھیں، یہ حسن صفت ہے کہ اچھی جگہ پر اعتکاف کیا گیا. کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ فلاں 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 جاز، تو اس طرح کہنا جائز ہے. یہ ساری مثالیں جو پیش کی، کیوں، لحصول الاختصاص، یہاں پر اختصاص حاصل ہو گیا ہے. کیسے حاصل ہو گیا ہے، بالوصف، وصف کے ساتھ. تو ایک قاعدہ مل گیا کہ وصف کے ساتھ اختصاص حاصل ہو سکتا ہے. الثانی، دوسرا مورد، دوسرا شرط. وہ دوسری شرط کیا ہے کہ بھائی جب تک یہ شرط پوری نہ ہو تو یہ نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتے، ظرف اور مصدر. ان یکون متصرفا، یہ مصنف کو اوپر بھی مفرد کا جملہ لفظ استعمال کیا، یہاں پر بھی یہ تثنیہ استعمال کرنا چاہیے تھا. ان یکونا، اس طرح کہنا چاہیے کہ یہ جب کیا ہو، متصرف ہوں، یا اوپر بھی ان یکونا مختصا، اس طرح. علی کل حال معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا. ان یکون متصرفا، کہ جب یہ دونوں متصرف ہوں تو اس وقت یہ کیا ہے، نائب فاعل واقع ہو سکتے ہیں. جب بھی متصرف غیر متصرف یا منصرف اور غیر منصرف کی بحث آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک کیفیت آتی ہے کہ بھائی جس کی گردان ہو سکے وہ منصرف متصرف ہے، اور نہ ہو سکے غیر منصرف غیر متصرف ہے، تو اس طرح کی. لیکن مصنف یہاں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں، بلکہ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں ہماری غیر متصرف اور متصرف سے کیا مراد ہے. جب متصرف کی مصنف خود تعریف کریں گے تو غیر متصرف سمجھ میں آ جائے گا.
متصرف ہو ظرف اور مصدر تو وہ واقع ہو سکتا ہے کیا نائب فاعل، لیکن نہ ہو تو نہیں واقع ہو سکتا. کیا نہیں نائب فاعل واقع ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ متصرف ہونے چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ لا ملازما للنصب على الظرفیت او المصدریت. متصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر لازمی طور پر نصب نہیں آتا ہو ظرفیت کی بنا پر یا مصدریت کی بنا پر. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ظرفیت کی بنا پر اور مصدر کی بنا پر اس پر لازماً نصب نہیں آتا ہو. کہتے ہیں اگر وہ ایسا لفظ ہوگا کہ جس پر ہمیشہ لازماً نصب آتا ہوگا تو ہم اس کو نائب فاعل کیسے بنائیں گے؟ نائب فاعل بنانے کے لیے تو اس کو منصوب نہیں ہونا پڑے گا بلکہ مرفوع ہونا پڑے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا منصوب ہونا لازمی ہوگا ظرفیت کی بنا پر یا مصدریت کی بنا پر. لہٰذا ایسا لفظ ہونا چاہیے جس پر نصب کا آنا لازم نہ ہو، چاہے ظرفیت کی بنا پر ہو یا مصدریت کی بنا پر ہو. مثال پیش کرتے ہیں، مثال کو تھوڑا غور کر کے سمجھیں. مثلا لفظ سبحان ہے، جب بھی ہم بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے ہمیشہ. سبحان اللہ یہ نون پر ہم کیا دیتے ہیں؟ فتح دیتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ لازم ہے نصب کے ساتھ. یعنی ایک ایسا مصدر ہے کہ جو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے، کیونکہ نائب فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ نائب فاعل بنانے کے لیے اس کو مرفوع ہونا پڑتا ہے، اور یہ کبھی مرفوع نہیں ہونا چاہتا ہے کیونکہ یہ مطلقاً کیا ہوتا ہے؟ لازماً نصب کے ساتھ آتا ہے. لہذا یہ نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتا. تو یہ مطلب ہے کہ متصرف ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر ہمیشہ نصب نہیں آتا ہو بلکہ کبھی نصب بھی آتا ہو، اور اگر ضرورت پڑ جائے نائب فاعل بننے کے لیے تو وہ رفع قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فلا یجوز، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہنا درست نہیں ہے بالضمہ ضمہ کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمیشہ سبحان اللہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، الا ان یکون نائبا مناب فاعل فعلہ المقدر. آپ اس کو اس فعل کے فاعل کا نائب بنا دیں کہ جس کا فعل مقدر ہوتا ہے. یعنی آپ اس سبحان اللہ کو اس فعل کے فاعل کا نائب نہیں بنا سکتے کہ جس کا فعل خود مقدر ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہم فاعل کو حذف کر رہے ہیں نا، اس کی بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نائب فاعل کی جگہ پر اس چیز کو لا رہے ہیں. یہاں اس مثال کو سمجھیں. اس مثال میں دو چیزیں اور اضافی ہو گئی ہیں. گویا کہ پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے کہ فعل ہے، فاعل حذف ہو گیا، نائب ہم مفعول بہ لا رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہے تو پھر ظرف ان چیزوں کی طرف محتاج ہوتے تھے. یہاں پر اور چیز ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ سبحان مفعول مطلق ہوتا ہے، اس کا فعل بھی مثلا حذف کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ آپ کہیں کہ فعل تو ویسے بھی حذف ہے. یہ جو مفعول مطلق ہے، آپ اس مفعول مطلق کو لے کر، کیونکہ یہ مصدر ہے، اس مصدر کو لے کر آپ کیا کریں؟ یہ مصدر لے کر آپ نائب فاعل قرار دیں. کس کا نائب فاعل قرار دیں؟ اس فعل کا نائب فاعل قرار دیں کہ جو فعل محذوف ہے. غور کریں، اس فعل کا نائب فاعل قرار دیں کہ جو محذوف ہے، یعنی خود فعل محذوف ہے. واضح بات کہ جس فعل، اس فعل کے لیے جو فاعل تھا وہ فاعل بھی محذوف ہے، اور اس فاعل کے بدلے میں ہم نائب فاعل لا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہاں یہ ہے کہ خود فعل بھی محذوف ہے. یہاں پر دوبارہ دیکھیے کہ آپ کے لیے یہ کہنا سبحان اللہ کہنا ضمہ کے ساتھ جائز نہیں ہے. الا ان یکون، اس طرح کہ الا ان یکون نائبا، کہ آپ اس کو نائب بنا دیں سبحان اللہ کو مناب فاعل، اس فاعل کے بدلے میں مناب فاعل فعل ہی المقدر، کہ جس فاعل کا فعل ہی مقدر ہوتا ہے، جس فاعل کا فعل ہی مقدر ہوتا ہے اس فاعل کا نائب اس کو نہیں بنا سکتے. الا ان تقدیرہ،
اس بنا پر کہ اس کی تقدیر اس طرح ہو، یسبح، یسبح فعل مجہول ہے، یسبح سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ سبحان اللہ لازم ہے نصب کے ساتھ، مصدریت کی بنا پر، مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ اچھا، ولا، یعنی ولا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ولا، یہ بھی کہنا درست نہیں۔ یو جاؤ اذا جاء زید، یہ کیوں درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ الا ان اذا، یہ جو اذا ہے نائبۃ عن الفاعل، آپ اس کو فاعل کا نائب قرار دیں، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ ظرف تو ہے، کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کہ لأنہما لا یتصرفان، یہ دونوں کون، یعنی سبحان اللہ اور اذا دونوں متصرف نہیں ہیں، یعنی لازم ہیں نصب کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ سبحان اللہ میں سبحان جو ہے یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا، مصدریت کی بنا پر، اور اذا جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، تو لہٰذا یہ لازم نصب ہے، اذا اذا ہی ہوتا ہے، کبھی اس کی کیفیت نہیں تبدیل ہوتی، تو لہٰذا یہ لازم نصب ہے۔ جس طرح سبحان لازم نصب ہے مصدریت کی بنا پر، اس طرح اذا کیا ہے، نصب، لازم نصب ہے، یعنی ہمیشہ اس پر نصب آتا ہے ظرفیت کی بنا پر۔ لہٰذا جب اس طرح ہے، ہم نے شرط لگائی تھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا یہ نائب فاعل نہیں واقع ہو سکتے، کیونکہ یہ شرط نہیں ہے۔ متصرف ہوگا تو درست ہے، بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا۔ الثالث، تیسری اور آخری شرط، اللہ یکون المفعول به موجودا، آپ اس مصدر کو یا ظرف کو اس وقت نائب بنائیں گے فاعل کا جب مفعول به موجود نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مفعول به خود موجود ہو، اس کے باوجود آپ کیا ہے اس ظرف کو، مصدر کو نائب فاعل لگاتے ہیں، نہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تب بنے گے جب مفعول به نہیں ہوگا۔ فلا تقولوا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضرب الیوم زیدن، یعنی یوم مصدر یہ ظرف ہے، لیکن آپ کہیں کہ ضرب فعل، الیوم اس کا نائب ہے، یعنی نائب فاعل ہے، کیونکہ فاعل محذوف ہے، اور زیدن مفعول به ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جب تک یہ مفعول به ہے آپ کو ظرف اور مصدر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ خلافا للاخفش والکوفین، ایک نوی اخفش اور کوفے والے اس بات کے خلاف ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر مفعول به موجود بھی ہو پھر بھی آپ ظرف اور مصدر کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ وَهَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا جَارٍ فی الجار والمجرور، یہ شرط جاری ہوتی ہے جار مجرور میں بھی۔ کون سی شرط؟ کہ جب مفعول به موجود ہو تو آپ جار مجرور کو کیا نہیں کر سکتے، جار مجرور کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ والخلاف جارن فیہ ایضا، اور اس جار مجرور میں بھی یہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کون سا؟ کہ بھائی اخفش اور کوفے والے کہتے ہیں کہ اگر مفعول به موجود ہو پھر بھی آپ اس جار مجرور کو، یا بعض نبی اور بھی کہتے ہیں کہ جار مجرور موجود ہو اور ادھر سے مفعول به بھی ہو، یعنی مفعول به ہونے کے باوجود بھی آپ جار مجرور کو مفعول نائب فاعل بنا سکتے ہیں، یعنی جار مجرور ادھر سے مفعول به ہونے کے باوجود بھی آپ جار مجرور کو کیا ہے، نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے کہ بھائی مفعول به ہو پھر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں دلیل بھی ہے۔ وَاحْتَجَّ الْمُجِيزُ، جس نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے۔ کس چیز کو؟ کہ مفعول به ہے پھر بھی یہ چیزیں نائب بن سکتی ہیں۔ کون سی؟ مصدر، ظرف، جار مجرور، یعنی مفعول به موجود ہے پھر بھی یہ چیزیں نائب بن سکتی ہیں۔ جس نے اس چیز کی اجازت دی ہے اس نے اس طرح استدلال کیا ہے۔ کس طرح؟ بقراءت ابی جعفر، ابی جعفر کی قرات کے ساتھ، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، ان کو یعنی قوم کو جزا دی جائے گی، بما كانوا یکسبون، اس چیز کی کہ جو وہ کسب کرتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، اس کی جزا دی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں لیجزی، یہ فعل فاعل، قوما مفعول،
بما کانو یکسبون. یہ کیا ہے بما کانو یکسبون؟ یہ پورا جملہ جار مجرور، یہ متعلقہ یجزی سے، یہ بات ختم. لیکن ابی جعفر اس کو اس طرح نہیں پڑھتا، بلکہ ابی جعفر کی قرات کچھ اور ہے، غور کریں اس قرات پر. ابی جعفر اس طرح پڑھتا ہے کہ لے یجزی کی جگہ پر کیا پڑھتا ہے؟ لے یجزا قومم بما کانو یکسبون. وہ کہتا ہے کہ لے یجزا فعل مجہول، قومن مفعول بھی، بما کانو یکسبون، یہ بما کانو یکسبون یہ جار مجرور، یہ کیا واقع ہوا ہے؟ یہ نائب فاعل واقع ہوا ہے اس یجزا سے. تو دیکھیں یہاں پر مفعول بھی ہونے کے باوجود بھی کیا واقع ہوا ہے؟ جار مجرور نائب فاعل واقع ہوا ہے. وبقول الشاعر، اور اس طرح شاعر کا بھی قول ہے، وَإِنَّمَا يُرْضِي الْمُنِيبُ رَبَّهُ مَا دَامَ مَعْنِيًّا بِذِكْرِ قَلْبِهِ. منیب یعنی وہی توبہ کرنے والا، پلٹنے والا. منیب اپنے رب کو راضی کرتا ہے. انما یرضی المنیب ربہ، منیب اپنے رب کو راضی کرتا ہے. ما دام معنیا بذکر قلبہ، کہ جب تک وہ اپنے دل کو مشغول رکھے. یہاں پر دیکھیں معنین کیا ہے؟ شاید مثال معنین بذکر قلبہ یہاں پر ہے. کہتے کہ معنین یہ اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. یعنی جس طرح اسم فاعل فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، اس طرح اسم مفعول جو ہے وہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. گویا کہ یہ معنین فعل مجہول ہے، یہ سمجھیں. تو اسم مفعول ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. یہ اسم مفعول ہے، اس نے فعل مجہول والا عمل کرنا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ قلبہ نہ ہوتا معنین بذکر، یہاں تک بات ختم ہو جاتی، تو بذکر جار مجرور اس کے لیے فاعل واقع ہو جاتا، یعنی نائب فاعل واقع ہو جاتا، بات ختم. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. معنین اسم مفعول ہے. بذکر یہاں پر کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، یہ نائب فاعل واقع ہوا ہے معنین جو اسم مفعول ہے اس سے. قلبہ مفعول بھی ہے، یعنی مفعول بھی ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا ہے؟ مفعول بھی یہاں پر قلبہ موجود ہے، اس کے باوجود جار مجرور کیا واقع ہوا ہے؟ اس کے لیے نائب فاعل واقع ہوا ہے. یعنی بذکر جار مجرور ہے، قلبہ مفعول بھی موجود ہے، پھر بھی یہ جار مجرور اس کے لیے کیا واقع ہوا ہے؟ نائب فاعل واقع ہوا ہے. اصل میں کہتے ہیں کہ فاقیم، اس کو کھولتے ہیں، فاقیم بما وبذکر مع وجود قوما وقلبہ. مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں پہلی مثال میں بما جو ہے، بما کا لفظ یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، حالانکہ وہاں پر مفعول بھی قوما موجود ہے. اور دوسری مثال میں بذکر، یہ نائب فاعل واقع ہوا ہے جبکہ وہاں سے قلبہ مفعول بھی موجود ہے. فاقیم تو یہاں پر لایا گیا ہے بما کو و بذکر کو، یعنی مفعول بما کو اور بذکر، یعنی یہ دونوں جار مجرور کی مثالیں ہیں. پہلی مثال میں بما اور دوسری میں بذکر، یعنی آیت میں بما اور اس شعر میں بذکر. مع وجود قومن، جبکہ قوم ہے، قوم کا لفظ ہے، یعنی مفعول بھی یہ پہلے مثال میں آیت میں. وقلبہ یعنی یہ قلب مفعول بھی موجود ہے اس شعر میں. جبکہ مفعول بھی موجود ہے اس کے باوجود کیا ہے؟ مفعول بھی موجود ہونے کے باوجود آپ نے جار مجرور کو دیکھا کہ وہ نائب فاعل بن گئے. تو یہ آپ نے جو کہا یہ قاعدہ گویا کہ ٹوٹ گیا. مصنف اس سے جواب دیں کہ انشاءاللہ اس جواب کو اگلے درس میں حل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.